بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ خویل نامی ایک شخص اہل قریش میں بڑا امیر کبیر شخص تھا۔ اس کی ایک لڑکی تھی جس کا نام خدیجہ تھا۔ یہ لڑکی نہایت ذہین، عالی دماغ اور صورت اور سیرت اور عفت اور عصمت کے لحاظ سے مکہ بھر میں سب سے زیادہ ممتاز تھی۔ خدیجہ کا باپ بہت کچھ زر و مال چھوڑ کر فوت ہو چکا تھا اور یہ بھی جوانی میں بیوہ ہو چکی تھیں۔ سوائے ایک چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے اس کا کوئی اصل وارث نہ تھا، لیکن خدیجہ نے اپنی قابلیت سے تجارت کا کام خود سنبھالا اور بڑی ترقی کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کی سفارش سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدیجہ کے تجارتی سلسلے میں کام کرنے لگے، اور جب آپ نے خدیجہ کے کاروبار میں کام فرمایا تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کاروبار میں چند دنوں میں ہی بہت ترقی ہوئی اور یہ کاروبار کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ اس برکت اور ترقی کا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر اثر ہوا۔ ایک دن خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے محل کے اوپر کھڑی تھیں۔ دھوپ کا وقت تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لا رہے تھے، تو خدیجہ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بادل کا سایہ ہے، اور جیسے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے بڑھتے ہیں وہ بادل کا ٹکڑا بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر ساتھ ساتھ بڑھ رہا ہے۔ خدیجہ کو دیکھ کر بڑا تعجب ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور توقیر اس کی نظروں میں اور بھی زیادہ ہو گئی، اور ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بلا کر کہنے لگیں کہ میرے قافلہ تجارت کے ساتھ اس دفعہ آپ بھی تشریف لے جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اچھا جاؤں گا۔ خدیجہ کی تجارت کا بڑا مہتمم خدیجہ کا آزاد کردہ غلام میسرہ تھا، جس کی تحویل میں تجارت کا سب حساب رہتا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے میسرہ کو بلا کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق تاکیداً کہہ دیا کہ اس سال قافلے کے ساتھ یہ بھی جائیں گے۔ یہ جو کچھ تم لوگوں کو مشورہ دیں انہی کے مشورے پر عمل کرنا، اور سفر میں ان کی ذات سے جو واقعات گزریں ان کو اچھی طرح یاد رکھنا۔ میسرہ نے اپنی مالکہ کی ہدایت سن کر ان پر عمل کرنے کا اقرار کر لیا۔ چند روز بعد یہ قافلہ مکہ سے شام کی طرف روانہ ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ساتھ تھے۔ چند منازل طے کر کے جب اس قافلے نے ایک عیسائی پادری فستورہ نامی کے گرجے کے پاس منزل کی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس درخت کے ساتھ بیٹھے تھے اس درخت کا سایہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھک آیا۔ پادری یہ واقعہ دیکھ کر میسرہ کی طرف آیا اور متعجب ہو کر پوچھنے لگا، اے میسرہ، اس سال تمہارے قافلے کے ساتھ یہ کون نوجوان آئے ہیں؟ میسرہ نے کہا، یہ اہل قریش میں سے ہیں اور ہمارے سردار ہیں۔ پادری نے کہا، بے شک یہ تمہارے قافلے ہی کے سردار نہیں بلکہ کسی دن سارے جہاں کے سردار ہوں گے۔ میسرہ نے کہا، آپ کو یہ کیسے معلوم ہوا؟ پادری نے کہا، ان کی آنکھوں میں سرخی معلوم ہوتی ہے، اور سوائے نبی کے اس درخت کے نیچے اور کوئی نہیں بیٹھا۔ مجھے تو یہ نبی آخر الزماں معلوم ہوتے ہیں۔ کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ یہ مبعوث ہوں گے۔ اس تمنا کے بعد پادری نے میسرہ کو تاکید کر دی کہ ان سے کسی وقت جدا نہ ہونا، سچے ارادے اور نیک نیتی سے ان کے ساتھ رہنا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ شرف نبوت سے سرفراز فرمائے گا۔ علاوہ اس واقعے کے اور بھی کئی ایسے واقعات راستے میں گزرے۔ آخر یہ قافلہ ملک شام میں پہنچا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تمام سامان تجارت اس سال دگنے چگنے منافع پر فروخت ہو گیا، تو تمام قافلے والے خوش و خرم اپنی مالکہ خدیجہ سے انعام اور اکرام حاصل کرنے کی خوشی میں مکہ شریف کی طرف واپس ہوئے۔ ان بابرکت واقعات سے سب قافلے والوں کے دلوں میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلے سے بھی زیادہ عقیدت پیدا ہو گئی۔ میسرہ اپنی مالکہ کی ہدایت کے مطابق نہایت ادب سے آپ کی ایک ایک ادا کے مبارک اور پیش آمدہ واقعات پر غور کرتا ہوا ساتھ ساتھ آ رہا تھا۔ جب یہ قافلہ مکہ کے قریب پہنچا تو سب میں یہ رائے قرار پائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے سیدہ خدیجہ کو سامان تجارت کی فروخت اور کافی منافع کی خوشخبری دینے سب سے پہلے جائیں۔ چنانچہ اس تجویز کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی سواری دوڑاتے ہوئے جس وقت خدیجہ کے محل کی طرف تشریف لا رہے تھے، اتفاقاً اس وقت خدیجہ بھی اپنے محل کی چھت پر کھڑی تھیں، جنہیں اس سوار کی عجیب شان نظر آئی۔
سوار کا چہرہ چاند سے زیادہ منور تھا اور اس کے سر پر ابر کا ٹکڑا سایہ کیے ہوئے ساتھ ساتھ دوڑ رہا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ شان پاک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر گہرا اثر فرما گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے اور مال کے چوگنے منافع پر فروخت ہو جانے کی خبر سنائی تو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت اور سیرت اور عقیدت کا خاص جذبہ پیدا ہو گیا۔ اتنے میں قافلے والے بھی آ گئے۔ میسرا نے اپنی مالکہ سے سفر کے سارے معاملات اور حالات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات کا ذکر کیا اور پادری کی نصیحت کے الفاظ بھی سنائے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پختہ یقین ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے برگزیدہ اور مقرب انسان ہیں جو ہدایت عالم کے لیے پیدا ہوئے ہیں۔ کچھ دنوں تک تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا خاموش رہیں اور پھر ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام نکاح دے دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت حیا اور شرم کے ساتھ یہ جواب مرحمت فرمایا کہ اس کے متعلق میرے چچا ابو طالب کی اجازت ضروری ہے۔ چنانچہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ابو طالب کے پاس تحفہ تحائف دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے نکاح کا پیغام ارسال کیا۔ اگرچہ ابو طالب کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر زیادہ ہونے کے باعث یہ پیغام قبول کرنے میں کچھ تعمل تھا، لیکن اپنی بیوی کے مشورے سے یہ پیغام قبول کر لیا اور تاریخ نکاح مقرر ہو گئی اور ورقہ بن نوفل، ابو طالب، حمزہ اور دیگر رؤسائے مکہ کی شرکت اور موجودگی میں نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجۃ الکبریٰ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عقد میں آ گئیں، اور نکاح کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنا تمام مال و اسباب، جائیداد منقولہ اور غیر منقولہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کر کے بندگان قریش سے کہا کہ تم لوگ گواہ رہو، میں اپنی مرضی سے تمام مال و متاع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتی ہوں۔ آج سے یہ سب کچھ ان کا ہے، چاہے اپنے پاس رکھیں یا کسی کو دے دیں یا راہ خدا میں خرچ کر دیں۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی کے مطابق تمام مال و زر راہ خدا میں خرچ کر دیا اور سب کنیزوں، غلاموں کو آزاد کر کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی اپنے ساتھ زاہدانہ زندگی بسر کرنے کا عملی سبق دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس نکاح کے وقت عمر شریف 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر 40 سال تھی، اور جب تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا زندہ رہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں فرمایا۔ دیگر ازدواج مطہرات آپ کی نکاح میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے وصال کے بعد آئیں۔